سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کا رشتہ وقتی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، آپ کی نعت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کی ذات سے محبت کرنے والا، آپ کی بات کو ماننے والا، آپ کی نعت و تعریف کرنے والا، آپ پر درود کی کثرت کرنے والا۔ یہ رشتہ سالانہ تو کیا، ماہانہ تو کیا، ہفتہ وار تو کیا، دن کے لحاظ سے کیا، یہ رشتہ ہمارا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹے کا رشتہ ہے، ہر سانس کا رشتہ ہے۔ اس میں ایک سانس کی کمی بھی ہمارے ایمان کے لحاظ سے گوارا اللہ رب العزت کو نہیں ہے، اور کامیابی آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آپ نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ وقیل من ابا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال من اطانی یدخلون الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا انکار کیا، وہ انکار کرنے والا ہے۔ آپ کی فرما برداری ہر لحاظ سے ہے۔ امہات المومنین کے پاس چند صحابہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتے ہیں، پھر ان میں سے 3 اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے عزم کیا کہ میں اب ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، میں رات کو آج کے بعد سوؤں گا نہیں، بستر پر نہیں جاؤں گا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں ہر روز کا روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا، بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، خواہشات کی تکمیل نہیں کروں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں بیویوں کے پاس تعلقات بھی قائم کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، جو طریقہ میرا ہے اس میں تمہاری کامیابی ہے، عبادت کی زیادتی کر لیں، آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہو پھر بھی ناکامی ہے، اور عبادت کی کمی کریں آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہو پھر بھی ناکامی ہے، کامیابی اسی پر ہے جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں لڑائی سے پہلے بہادری کی، شجاعت کی، جنت کی طلب پیدا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی تلوار کو لہرایا، تلوار کو لہرانے کے بعد کہا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ جلیل القدر صحابہ آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلوار دیجئے، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ ابو دجانہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا کافروں پر اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی کافروں کو کاٹنا اس کا حق ہے، بہادری کے، شجاعت کے جوہر دکھانا اس کا حق ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار لی اور پٹی نکالی، سرخ اپنے ماتھے پر باندھ لی، یہ نشانی تھی شجاعت کی، یہ نشانی تھی موت کی طلب کی، یہ نشانی تھی شجاعت کی، شہادت کی۔ اور صحابہ کو پتا تھا جب ابو دجانہ ماتھے پر پٹی باندھتے ہیں تو موت کی طلب میں، شہادت کی طلب میں باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ابو دجانہ اکڑ کر میدان جہاد کی طرف بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکڑ کر چلنا، تکبر سے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت کا چلنا ابو دجانہ کا اللہ کو پسند آ رہا ہے، اس پر فخر ہو رہا ہے۔ یہ فخر کا چلنا اس کے نیکیوں کے اور اعمال نامے کے بڑھانے میں اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے آپ کی تلوار کو طلب کیا، آپ کے تلوار کے حق ادا کرنے کا ذمہ اٹھانے کی بات کی، لیکن ابو دجانہ کو ملی ہے یہ تلوار، تو میں دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ اس تلوار کا کیسے حق ادا کرتا ہے۔ ابو دجانہ جہاں بھی حملہ کرتا تھا زبیر اس کے پیچھے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی لینوں کتاروں کی کتاروں کو قتل کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے۔ زبیر بن العوام نے دیکھا
زبیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کافروں کی عورتوں کے نگہبان ایک فوجی ہے اور وہ ہمارے مجاہدین کو بار بار موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، تو جو زخمی ہوتے ہیں ان کو وہ پکڑتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو میں نے چاہا، زبیر کہتے ہیں کہ ان کا ٹاکرا ہو۔ پھر ٹاکرا ہوا ابو دجانہ اور اس کافر کا۔ جب ٹاکرا ہوا تو اس کافر نے تلوار چلائی اور وہ تلوار ابو دجانہ کی ڈھال میں پھنس گئی۔ پھر ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور اس کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر ابو دجانہ آگے بڑھے اور جو عورتوں کی حفاظت پر مامور فوجی تھا اس کے سر پر تلوار کو تولا۔ ابھی تلوار اس کے سر پر وار کرنے ہی والے تھے کہ ابو دجانہ نے اس تلوار کو واپس کر دیا، واپس کیا۔ زبیر کہتے ہیں میں یہ سارا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے جنگ کے بعد ابو دجانہ سے پوچھا، ابو دجانہ تیرے سامنے جو اس طرح کر کے یہ آ گیا تھا وہ کافر جس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اتنی بہادری سے وہ لڑ رہا تھا، تو نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو ابو دجانہ نے کہا جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس کی چیخ نکلی۔ جب اس کی چیخ نکلی تو اس کی چیخ کی وجہ سے میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ مرد نہیں عورت ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے قتل کا داغ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خطبہ سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں ہے کوئی بیٹھ جائے۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اٹھے، ساتھیوں کے ساتھ چلے، دیکھا مسجد کا دروازہ ہے، ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے، اکڑو حالت ہے، اور غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا عبداللہ کوئی تکلیف ہے تو اس حالت میں بیٹھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا آواز مجھ تک پہنچا تو میں اس حالت میں تھا کہ میرا ایک پاؤں کمر دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا، میں اسی حالت میں بیٹھ گیا، میں اسی حالت میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک قبہ بنا ہوا ہے، 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے۔ پوچھا کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فلاں صحابی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خاموشی اختیار کی۔ بعد میں وہ صحابی مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے اعراض کیا، جواب نہیں دیا۔ اس کو فکر ہوئی وہ کہاں برداشت کرتے تھے، اس کو فکر ہوئی۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا، آپ کے مکان کے متعلق پوچھا تھا، ناگواری کا اظہار کیا۔ گئے، پوچھا بھی نہیں یہی ناراضگی کا سبب ہے، میں اسے گرا دیتا ہوں؟ پوچھا بھی نہیں، جا کر اس کو گرا دیا۔
زمین کے برابر کر دیا، اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں۔ آپ پھر اتفاقاً گزرے، دیکھا وہ بڑا قبہ زمین کے برابر ہوا پڑا ہے، زمین کے برابر ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے بتا دیا کہ آپ کے اعراض کی وجہ سے ان کو ہم نے بتایا تھا، انہوں نے زمین کے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فرما برداری، یہ ہے آپ کی بات کو ماننا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے غزوہ موتا ہے، غزوہ موتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا، اور فرمایا یہ تمہارے سپہ سالار ہیں، اگر شہید ہو جائیں تو پھر تم نے جعفر بن ابی طالب کو اپنا امیر بنانا ہے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنانا ہے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی ثوابدید پر اپنے مشورہ سے جسے چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی کھڑا تھا، اہل کتاب تھا، کہنے لگا پہلے نبیوں کے کلام کا ایسا ہی مقصد ہوتا تھا، یہ تینوں تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ تینوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لشکر والو، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے روانہ ہو جانا ہے موتا کی طرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زید بن حارثہ کی قیادت میں لشکر کو لے کر نکل گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں خیال آیا میں جنگ پر جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ جنگ میں اللہ رب العزت مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے، سواری میرے پاس تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے جا کر مل لوں گا، جمعے کا دن ہے، آج کا جمعہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتا چلوں تاکہ میرا آخری جمعہ پیغمبر کی امامت ہو اور میں اس جماعت میں آپ کی امامت میں جمعہ ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ بڑا نیک مقصد ہے، اس چہرے پر جس پر ڈالنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، جس کے دیکھنے سے صحابیت نصیب ہوتی ہے، جس کی امامت، جس نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرائی ہے، جس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 10,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، اس پیغمبر، اللہ اکبر، اس کی مسجد میں، اس کی امامت میں، اس کی زندگی میں کتنا بڑا نیک مقصد ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رک گئے، آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ پر نظر پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا عبداللہ تم کو تو میں نے جہاد پر روانہ کیا تھا، تم نے تو صبح کی نماز کے بعد جہاد پر جانا تھا، وہ تیرے ساتھی کہا وہ تو نکل گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواہش کی کہ ہو سکتا ہے اس جہاد میں میری شہادت ہو جائے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ آپ کی امامت میں ادا کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تو ان سے کتنا پیچھے رہا ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دن میں ان سے پیچھے ہوں اور میں ان کو پالوں گا۔ آپ نے کہا عبداللہ یہاں تو لشکر کو پالے گا، لیکن سن، ان کے صبح کی نماز کے بعد میرے حکم کے مطابق روانہ ہو جانے کے بعد جو انہوں نے آدھے دن کی تاخیر کی ان سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہو، 500 سال بعد جنت میں داخل۔ یہ صحیح روایات کی بات ہے، صحیح حدیث کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اطاعت کیا ہے؟ آپ کی منشا کے مطابق زندگی کو گزارنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا۔ کتنا بڑا ان کا جذبہ تھا، لیکن اپنا جذبہ تھا نیکی کی طرف، اطاعت میں کمی آ گئی، اطاعت میں کمی کا یہ معاملہ بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس انصاری سے کہا میرا ارادہ آپ کی بیٹی کے نکاح کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قسمت، بڑی خوش قسمتی، بڑی برکت، ہماری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے نہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کے لیے ہے؟ کہا جلیبیب کے لیے۔ اور جلیبیب معمولی سا تھا، معمولی آدمی، نہ بہت مال دولت، نہ قوم قبیلہ۔ جلیبیب کا نام سنا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کا معاملہ ہے، بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مشورہ کرو، مشورے کی اجازت ہے، مشورے میں خیر ہے۔ صحابی انصاری چلے گئے، گھر میں جا کر کہا اپنی بیوی سے، زوجہ محترمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کے معاملے میں نکاح کے خواہش مند ہیں۔ اس نے کہا بڑی برکت کی بات، بہت خوب بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں۔ کہا دوسری بات بھی سنو، اپنے لیے نہیں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے؟ اس نے کہا جلیبیب کے لیے۔ کہا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ نہ ہونے والی بات ہے، ہماری بیٹی جلیبیب کے ساتھ، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے۔ وہ صحابی اٹھے اس ارادے سے کہ میں یہ پیغام اللہ کے محبوب کو پہنچا دوں۔ صحابی کا اٹھنا تھا کہ بیٹی بھی سن رہی تھی، جو ان کی بیٹی تھی وہ بھی سن رہی تھی۔ اس نے کہا ابا جان آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ کہا آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ نبی کے قاصد بن کر آئے ہیں؟ کہا میں نبی کا قاصد بن کر پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا ابا جان میں اپنی ذات پر اپنے نبی کے حکم کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ میرا نبی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ان کو انکار نہ کیجئے، جا کر کہیے ہماری بیٹی رضا مند ہے، جہاں آپ چاہیں اس کا نکاح کر دیں۔ اللہ اللہ، ذرا اپنے دور کو بھی سامنے رکھو، اپنے حالات کو بھی سامنے رکھو، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اپنی جو جوڑے بناتے اس کو بھی سامنے رکھو۔ سودی ہے خیر ہے، رشوت لیتا ہے خیر ہے، قوم قبیلے سے دور کا بھی ہے لیکن بڑا چدراہٹ والا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں کرنا پسند کرتے ہو، کار کوٹھی والا ہے، بنگلے والا ہے، لاتا کہاں سے ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہی معیار ہے۔ دیکھیے ذرا معیار، اس اللہ کی بندی کا، اس بیٹی کا اس کے جذبات نہیں تھے، اس کی جوانی نہیں تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم رضامند ہیں
جلیبیب کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیجئے، میری بیٹی نے یہ پیغام بھیجا ہے، میرا نبی جہاں چاہے میرا رشتہ کر دے۔ آپ نے کہا اللہ اس بیٹی کو اپنی خیر و برکت اس پر اتنی برسات، اتنی بارش برساتا ہے، اس کو اتنا عیش نصیب فرما، دنیا کا نہیں آخرت کا بھی اسے عیش نصیب فرما۔ اور ابھی غزوے کا اعلان ہو گیا، غزوے کا اعلان ہوا، آپ غزوے پر تشریف لے گئے، غزوہ ہوا، بعد میں کہا کہ دیکھو ذرا کون موجود نہیں ہے، بات کو اختصار سے کرتے ہیں، کسی نے کہا جلیبیب نہیں ہے، کہا اسے تلاش کرو، تلاش کیا تو 7 کافروں کو مار کر ان کے درمیان شہید ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا، کہا واہ واہ 7 کفار کو مارا ہے پھر شہید ہوا ہے، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور تو اٹھتا ہے تو مسجد کی چارپائی پر، تجھے کندھا دیتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا پیر مرشد دیتا ہے، اس کو اٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، جلیبیب کو لیا اور جا کر قبر میں دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اور بعد کی بات بھی سن لو، اللہ اکبر، صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ جتنی عیش و عشرت اس عورت نے دیکھی اتنی کسی کے نصیبے میں نہیں آئی، جتنا وہ مال خرچ کرنے والی تھی اتنا کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا نتیجہ تھا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ایک سالانہ یہ ڈانس نہیں مانگتی، یا یہ ہماری بدعت نہیں مانگتی، ہمارے جذبات کی قربانی مانگتی ہے۔ ہمارا ہر وقت کا 24 گھنٹے تو کم ہے، ہمارا سونا جاگنا، ہر سانس جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب نہیں جاتا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کا، آپ کی امت ہونے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔